السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی، پروگرام نو پالیسی میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے سچویشنز پہ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست انقلاب تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب ایسے نہیں آتا۔ یہ بحث تو ہوتی رہے گی، لیکن یہ جو بھی تحریک تھی، ہم نے دیکھا 480 گھنٹے کی یہ تحریک چلی ہے، اور اس کو لیڈ کیا ہے وہاں کے طلباء نے اور یوتھ نے۔ بعد میں سب شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ موجود ایک طویل رجیم حسینہ واجد کا، جو کہ ایک فاشسٹ رجیم تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور اب وہاں پہ ایک ٹرانزیشن فیزز جاری ہیں۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شرکا گفتگو ہیں بہت ہی محترم شخصیت ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ہیں نجم الحسن عارف صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ نجم صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شکریہ بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کو بھی سلام، اور آپ کے دوسرے پینل کے ممبر ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت سلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات شروع کروں گا۔ حسینہ واجد نے، جو وہاں کی سربراہ تھی، انہوں نے اپنے فاشسٹ رجیم کا سب سے پہلا جو نشانہ بنایا وہاں پہ جماعت اسلامی کے بزرگوں کو، ان کو شہید کیا گیا، اور جماعت اسلامی نے بڑے صبر و تحمل سے اپنے شہداء کی لاشیں لی، قربانیاں لی، اور ان کو تدفین کی، اور پھر جماعت اسلامی کو وہاں بین بھی کر دیا گیا، اور جماعت اسلامی اپنے بڑے صبر و تحمل اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی سفر کا آغاز کرتی رہی۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو حسینہ واجد نفرت کے بیچ بو رہی تھیں، اور اینٹی پاکستان اور اینٹی 71 موومنٹ کو وہ کیش کر رہی تھی نفرت کی بنیاد پہ، کیا نفرت کی بنیاد پہ آپ نفرت کو سیل کر کے آپ حکومت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورتحال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا۔ بنگلہ دیش جب بنا تو جماعت اسلامی جو جس نے بڑی قربانیاں پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے دی تھیں، اور 10,000 سے زیادہ افراد ان کے بعد میں ظلم و ستم کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے مفتی بانی کے ذریعے سے، تو اس نے پھر بھی بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ بنگلہ دیش میں پروفیسر غلام اعظم صاحب کی شہریت بحال ہوئی عدالتوں کے ذریعے سے، جماعت اسلامی پر کوئی پابندی جو بھی تھی وہ ختم ہوئی، اور جماعت اسلامی اسی نام سے کام کرتی رہی۔ جماعت اسلامی نے وہاں کے انتخابات میں حصہ لیا، ان انتخابات میں جماعت اسلامی جیتی، اور یوں بھی ہوا کہ جنرل ارشاد کے خلاف 1980 میں ایک اتحاد بنا اپوزیشن کا، تو اس میں جماعت اسلامی اور عوامی لیگ اسی اتحاد میں شامل بھی تھی۔ اچھا، اب اسی طرح سے باقی بھی جتنا تھا کہ وہاں کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے پورا حصہ لیا، اور لیکن کوئی کیس ان کے خلاف نہیں تھا۔ جب شیخ مجیب الرحمان صاحب یہاں سے چلے گئے تو سیف فریقی بھی ایک معاہدہ ہو چکا تھا پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان 9 اپریل 74 میں۔ اس کے بعد پھر وہاں پر جب یہ ہوا کہ کیسز وغیرہ بنائے گئے، تو 24 جولائی 1972 کو 37,471 افراد پر الزامات لگائے گئے، جن میں سے صرف 2,846 افراد کے خلاف مقدمات ہوئے، باقی سب کو فارغ کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان میں سے بھی 2,096 بری ہوئے، اور 751 تھی جن کو سزائیں دی گئیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی جماعت اسلامی کا نہیں تھا۔ یعنی ظلم و ستم یہ ہے کہ جو شیخ مجیب الرحمان کے اپنے وقت میں جو کیسز بنائے گئے تھے، اس میں جماعت اسلامی کا کوئی آدمی شامل نہیں تھا، جن کو 40 سال بعد پھر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو کیا گیا۔ یہ انٹرنیشنل ٹریبیونل جو قائم کیے گئے،
ان کو دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا. ان میں جو قانونی ماہرین تھے انہوں نے 17 خامیاں نکالی. اس کے بعد پروفیسر غلام اعظم صاحب 90 سال سے زیادہ کی عمر کے رہنما مولانا ابوالکلام محمد یوسف، مولانا عبد السبحان، مولانا دلاور سعیدی جیل کے اندر قید کے دوران ان کے جنازے جیل سے باہر آئے. پھر اسی طرح عبد القادر ملا، قمر الزمان، علی حسن مجاہد، مطیع الرحمان نظامی، صلاح الدین اور ان لوگوں کو سزائے موت دی گئی. 6 افراد تھے باقاعدہ پھانسیوں پہ لٹکائے. اب یہ کہ ظلم کے ذریعے سے ہی اس نے حکومت قائم رکھی ہے، جعلی انتخابات کے ذریعے سے رکھی ہے. جی آخری انتخاب کے جھوٹے دعوے کیے گئے ہیں. جی آخری انتخاب تو بالکل وہ اپوزیشن پارٹیز کو انہوں نے لڑنے نہیں دیا. وہ بالکل موقع، یہ ایک مذاق الیکشن تھے. یہ بھارت نے اس کے انتخاب کو تسلیم کیا اور تسلیم کروایا. دنیا میں کئی نہیں مانے گئے، یہ انتخابات تھے ہی نہیں. 16 سال اس نے یہ کیا. اور اگر سمجھا جائے کہ 1971 کے بعد سے تو جو کچھ ان کا اقتدار تھا اس پہ نصف صدی سے زیادہ گزر گیا ہے اور کچھ نہیں دیا، تباہی و بربادی. اسی لیے اتنا زبردست رد عمل ہے. اب جو طلبہ کی تحریک اٹھی ہے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، ہمارے بھائی نجم الحسن عارف صاحب بھی بات کریں گے. یہ تحریک بالکل ایک جائز مسئلے پہ تھی. بھڑکے ہوئے تھے بچے بچیاں، آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کوئی اس یعنی مذہبی گھرانوں کی نہیں تھی جو بچیاں تھیں، اور جو وہ عام اسٹوڈنٹ تھے، عام طالب علم تھے، تمام عام طالب علم تھے. صرف 44% کوٹا ان کے لیے رکھا گیا. 56% جو ہے وہ حکومت کے اپنے ہاتھ میں تھا. اور جعلی کوٹے، اور ان پر کوٹوں کے ذریعے سے وہ دے رہے ہیں ملازمتیں. اور جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، 2 کروڑ طلبا بے روزگار پھر رہے تھے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں جو رد عمل ہوا وہ ہونا تھا. جب آپ اتنا ظلم کرتے ہیں، پھر اس نے یعنی مارنا شروع کیا. عوامی جو طلبا کی ان کی چھاتروں لیگ تھی ان کو کھلی چھٹی دی. انہوں نے ٹانگیں توڑ دی، بازو توڑ دیے، کمر توڑ کے لوگ بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر دیا. اور یہ تعداد 300 تو وہ ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں، اور جو معذور ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد وہ ہے. کیا اس ظلم کے ساتھ رہ سکتے تھے؟ اب جب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہوا ہے، اس کے پیچھے اتنی زبردست عوام کی تحریک اور ان کی نفرت اور ان کا جنون اور ان کا جذبہ شامل تھا کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا. اور فوج کے لوگ بھی، یعنی فوج کا ینگ طبقہ جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ساتھ ہے. انہوں نے بھی گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا آخر میں. جی بالکل. اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ خوش دلی سے پہنچے ہیں، وہ تو ان کے رشتہ دار تھے. لیکن اب تھا کہ یا پھر ایسی صورتحال ہو کہ خود آرمی چیف کو بھی ہٹا دیا جائے اس تحریک کے ذریعے سے، یا ینگ آفیسر. چنانچہ اس نے 1 دن پہلے ینگ آفیسرز کو خطاب کیا اور کہا کہ میں نے آرڈر دے دیا ہے کہ کوئی گولی نہ چلائے ان عوام پر. تو یہ صورتحال وہاں کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا. نجم صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. نجم صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو تحریک چلی ہے اس کا پس منظر بتا رہے تھے 71 سے کیا کیا ظلم و ستم ہوتا رہا اور وہاں کی جماعت اسلامی نے کتنا ظلم سہا، لیکن ثابت قدمی سے وہاں پہ قائم رہے. اچھا، ابھی جو کوٹا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 46%، یہ مفتی بہانی جو شہداء کے نام پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ شہداء کے نام پہ کوٹا ہے، جیسے یہاں ہوتا ہے کہ جی شہداء کے نام سے پہ یہ ہم کر رہے ہیں، شہداء کے نام پہ یہ کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے شہداء کے نام پہ کہا. اور جب اسٹوڈنٹس نے اعتراض کیا، نوجوانوں نے اعتراض کیا، تو ان پہ تانا دیا گیا کہ آپ رضاکار جس کو وہ رضاکار کہتے ہیں، باقاعدہ تانا دیا گیا کہ آپ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہوگا اس وقت جو جماعت اسلامی کے جو کارکن تھے ان کو رضاکار کہا جاتا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اس وقت تو پاکستان
ایک تھا پاکستان کی حکومت اور اسٹیٹ کے ساتھ دے رہے تھے، تو وہ کسی کانسپریسیز میں نہیں تھے، تو ان کو رضاکار کہہ کے تانا دیا گیا. اور پھر جب تحریک چلی تو اس کا سب سے مقبول اور ایک ہی نعرہ تھا، امی کے تمی کے رجاکار رجاکار. جی کیا کہیں گے اس پر کہ وہی تانا نعرہ بن کے حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ سبحانی صاحب. جیسا آپ نے پورا بیک گراؤنڈ خود بھی بیان کیا، اس سے پہلے ڈاکٹر سنیل راجہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دلچسپ منظر تھا کہ جماعت اسلامی جن کا کہا جا رہا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے نوجوان اس تحریک میں بہت زیادہ موجود تھے اور وہ ایک قوت متحرکہ تھے، اگرچہ وہ منظر عام پر ایک مشترکہ پلیٹ فارم تھا طلباء کا جو بے روزگاری کے خلاف اور بے روزگاری عوام پر مسلط کرنے کی حکومتی پالیسی کے خلاف اکٹھے ہوئے بیٹھے. تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ عوام کی قوت جو ہے وہ عوامی نام پارٹی کا رکھ لینے سے نہیں ہوتی، عوامی مسائل کی بات کرنے سے ہوتی ہے. اور انہوں نے ثابت کیا کہ عوامی لیگ کی حکومت ہو یا کسی اور عوام کے نام پر آئی برسر اقتدار حکومت کوئی ہو، اصل طاقت عوام کی ہوتی ہے. اور آج کل کے جمہوری دور جن کو کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ فاشزم کا ایک زمانہ تھا اور فاشزم کا ایک دور تھا، تو عوام ہی کی طاقت ہے وہ پریویل کرتی ہے اور وہ غالب آتی ہے. یہ بالکل ایسے کہہ لیجیے کہ یہ بنگلہ دیش میں جو سابقہ مشرقی پاکستان ہے، نوجوانوں نے ایک وہ کام کر دکھایا ہے جو باقی خطے کے نوجوانوں کے لیے بھی بڑا ہی دلچسپ راستہ ہو سکتا ہے مستقبل میں. اور اگر عوام کے مسائل کے لیے باقی ملکوں میں بھی نجم صاحب راستہ مل گیا. ابھی حالیہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی عوام کے مسائل، وابڈا کے مسائل پہ ایک بڑی بھرپور مزاحمت کی گئی. جی میں اسی طرف آ رہا تھا جی جی میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح وہاں عوامی مسائل کو لے کر وہ جماعت اٹھی جو کہ وہاں بار بار بین کی گئی، اور آج کل بھی اس پر سنا بین چل رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے طلبہ ونگ پر بھی عوامی مسائل کی بات آج بھی اتفاق سے اسی سے منسوب ہو رہی ہے. اگرچہ اقتدار میں اس کا حصہ کم ہی رہا وہاں بھی اور یہاں بھی، لیکن عام آدمی کی بات اتفاق سے وہی جماعت کر رہی ہے. اور یہاں بھی پچھلے 15 دن جو دھرنا چلتا رہا ہے، عام آدمی کی آواز اسی جماعت کے کھاتے میں آئی کہ وہ اٹھائے کہ یہ 30-35 سال سے یہ عوام کو لوٹ کھسوٹ کرنے والے، وہاں بھی عوامی لیگ نے ایک عرصہ حکومت میں گزارا ہے اور یہاں بھی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کا دورانیہ کافی طویل ہے. تو اس لیے یہ ایک تو بڑی خوش آئند بات ہے ان کے جماعت اسلامی والے جو آپ کے پینلسٹ ہیں ان کے لیے کہ ان کی جماعت وہاں بھی عام آدمی کی بات کر رہی ہے، یہاں بھی عام آدمی کی بات کر رہی ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ یہاں کی جو عام آدمی کی بات کرنے والی جماعت ہے اس کی قوت میں ابھی عوامی قوت شامل اس طرح نہیں ہے. نجم صاحب ایک جگہ آپ اور بھول گئے ہیں، وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. بنگلہ دیش، پاکستان اور جموں کشمیر میں بھی، ابھی جموں کشمیر میں بھی جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے وہاں کی موومنٹ اور وہاں پہ عام آدمی کے جذبات کو ریپرزینٹ کرنے کا. اس پہ بات کریں گے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا ان سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر پہ بھی سبحانی صاحب آپ ان سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ یہ سوال میں نے ڈاکٹر صاحب کے آگے رکھنا تھا، جو مقبوضہ کشمیر میں بھی جو جماعت اسلامی کا کردار ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، جس طرح وہ موومنٹ لے کے چلے ہیں، جیسے وہاں پہ سید علی گیلانی کی جیسی شخصیت تھی اور بڑی وہاں پہ لوگ تھے. خیر ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب، نجم صاحب، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ایک بات کہ جو 71 میں انڈیا نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ دو قومی نظریہ ہم نے یہ سمندر میں ڈبو دیا ہے، اب کہاں گیا وہ ان کا نیریٹو؟ اچھا، یہ ایسا ہوا کہ کچھ ہی مدت بعد میری بھارتی دانشوروں نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ آپ نے کیا کیا، یعنی اندرا گاندھی پہ تنقید ہوئی کہ آپ نے تو 2 پاکستان بنا دیے ہیں.
اور یعنی بھارت کے ایک طرف بھی ایک پاکستان ہے، دوسری طرف بھی دوسرا پاکستان ہے، یعنی مسلم اسٹیٹ ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش اس کا نام ہے، لیکن آپ نے ان کو زیادہ مضبوط کر دیا، تو گویا کہ یہ تنقید تھی۔ میں آپ سے اپنے ایک دو مشاہدے آپ کے اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں شیئر۔ ایک تو آپ نے بھی اور سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں جب خالدہ ضیاء وہاں پر وزیر اعظم تھی، تو اسٹیڈیم میں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو پورا اسٹیڈیم پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، یعنی بنگالی جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے، بنگلہ دیشی ساتھ دے رہے تھے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا۔ پھر میں اپنا مشاہدہ، میں 2005 میں بنگلہ دیش گیا، میں اس وقت MNA تھا، اور ہمارے ذہن میں یہی تاثر تھا کہ پاکستان کے خلاف وہاں بڑی زبردست نفرت موجود ہے، اگرچہ خالدہ ضیاء برسر اقتدار تھیں اور مطیع الرحمان نظامی صاحب وہاں پہ وزیر تھے اس میں، اور میں یہ کوئی سرکاری دورہ بھی نہیں تھا، کوئی جماعتی دورہ بھی نہیں تھا، ایک دوست جا رہے تھے ان کے ساتھ میں گیا تھا، ان کا بھی کاروباری دورہ تھا۔ لیکن جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے وہاں سے پھر جماعت سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر ارینج کیا، تو ڈھاکہ سے ہم چٹاگانگ جا رہے تھے کار میں، تو وہ جو دوست ساتھ تھے انہوں نے جہاں پر یہ ناشتے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا اسٹیشن تھا جہاں پہ بڑی گاڑیاں کھڑی تھی، وہاں پہ حال میں داخل ہوئے، اور مجھ سے انہوں نے پہلے یہ نہیں پوچھا، حال میں داخل ہوئے تو انہوں نے داخل ہو کر بنگلہ زبان میں اونچی آواز سے کہا کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ایک رکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ جیسے ہی یہ بات کہی، سارا لوگ ناشتے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ ہلا ہلا کے انہوں نے ویلکم کیا، اور مجھے آ کے ملتے رہے، آٹوگراف لیتے رہے، تصویریں کھینچواتے۔ یہ پاکستان سے محبت ان کے دلوں میں، پاکستان سے محبت میں اکیلا نکلتا رہا، یعنی وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ شلوار قمیض میں تو بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، تو لوگ ملتے تھے بڑے اچھے طریقے سے۔ کسی دکاندار کے پاس گئے ہیں تو اس نے بھی اچھے کلمات میں کیا۔ اب افسوس کا بھی بعض لوگ بزرگ ٹائپ تھے، اظہار کرتے رہے کہ جی ہمارا آپ کا تو بڑا تعلق تھا پاکستان کا اور بنگالیوں کا، تو کوئی دو قومی نظریے کو شکست نہیں ہوئی، وہ تو بڑا قائم رہا۔ انہوں نے پورا، اور اسی سے بھارت گھبرا گیا، یہ جو ماحول وہاں تھا نا جی، اسی لیے وہ حکومت ختم کی گئی، پھر حسینہ واجد کو لایا گیا، فوجی حکومت قائم کی گئی، پھر اس کو لایا گیا۔ تو بہرحال اب مودی کا جو فلسفہ تھا وہ خلیج منگال میں غرق ہو گیا، بحر ہند میں غرق ہو گیا۔ اس نے جو نفرت پیدا کرنا چاہیے تھی، جو وہ جموں کشمیر میں بھی پیدا کر رہا ہے، جو بھارت میں بھی پیدا کر رہا ہے، اور جو اس نے بنگلہ دیش میں جا کر کہا کہ یہ بنگلہ دیش بنانے میں میرا کردار بھی ہے، ہمارا بڑا، ہم وہ مجاہد ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش بنوایا تھا، یعنی اعتراف کیا بھارت جی، اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں فرنٹ لائن پہ تھا۔ جی ہاں، تو یہ بہرحال جی نظریے شکست نہیں کھاتے۔ جیسے یہ بات اسرائیل کے ایک ترجمان نے یہ بات کہی تھی کہ جی حماس تو ایک نظریے کا نام ہے اور نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تو یہ بات بھارت کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نظریہ ختم نہیں ہوتا، اور بنگلہ دیش نے ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ نظریہ جو ہے وہ قائم ہے، دلوں کی دھڑکنوں میں قائم ہے، لوگوں کے جذبوں میں قائم ہے، اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے۔ ناظرین، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، ہم بڑی جلدی واپس آئیں گے، کہیں نہ جائیے گا۔ اب ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے، ہم نجم صاحب سے بات کریں گے۔ نجم صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے بنگلہ دیش میں، اس پہ پاکستان گورنمنٹ انڈیا کی طرف سے اور کچھ ایسے ہی، انڈیا کی طرف سے تو بالکل ہی کچھ نہیں، پاکستان کی طرف سے بھی ایسے ہی
ہلکا پھلکا گول مول سا وہ آ رہا ہے، کوئی خاص انہوں نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، نجم جی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، میں یہی سوال آپ اچھا سے کرتا ہوں. جی، دوبارہ کر لیں جی. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش میں ابھی جو حالیہ تبدیلی آئی ہے، اس میں فوری طور پر نہ انڈیا سے تو ابھی کچھ بھی نہیں آیا، پاکستان گورنمنٹ نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں، اپنا کوئی آفیشیل اس پہ موقف اس طرح نہیں دیا. اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، پاکستان حکومت کا بیان تو تھا اور اس میں ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا، جو اس وقت عبوری اس حکومت کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی. شاید پاکستان تھوڑا سا محتاط اس لیے ہے کہ وہاں پہ بھارت کی طرف سے بھی اور حسینہ واجد کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی کہ سب کے پیچھے پاکستان ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر رضاکار کا ایک تانا بنایا گیا، یعنی یہ اور یہ کہا گیا کہ جی پاکستان اس کے پیچھے ہے. تو اس کا جواب بھی مظاہرین کی طرف سے دیا گیا کہ ہاں ہم سب رضاکار ہیں. تو یہ پاکستان تھوڑا سا محتاط ہے، لیکن اتنا محتاط نہیں ہونا چاہیے. مثلا یہ تھا نا جی کہ یہ جو جس سیف فریقی معاہدے کا میں نے ذکر کیا، اس معاہدے پہ پاکستان یہ دستخط جو تھے، سورن سنگھ کے دستخط تھے جو وزیر خارجہ تھے اس وقت بھارت کے، اور ڈاکٹر کمال کے دستخط تھے جو بنگلہ دیش کے تھے، اور عزیز احمد کے تھے کہ جو پاکستان کے تھے. اس سارے میں مکمل طور پر یہ سیف فریقی معاہدہ تھا کہ جنگی جرائم پر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا، انتقامی مقدمات نہیں ہوں گے. اب جب یہ شروع ہوا، حسینہ واجد نے جب یہ شروع کیا 2001 میں، نہیں اس کے بعد ہے، تو اس کے بعد کوئی 2010 میں، اس کے بعد کوئی کسی نے پاکستان کی طرف سے یہ رد عمل نہیں دیا کہ آپ تو معاہدے کے تحت یہ کیسز نہیں کر سکتے. جن لوگوں پر کیسز بنائے گئے تھے وہ تو پاکستان کی فوج کا ساتھ دینے کے کیسز تھے نا، میں اور اس وقت پاکستان تھا اور پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا تو جرم اعزاز تھا، اور اس کے خلاف اٹھنا یہ بھارت کے ساتھ مل کے یہ جرم تھا. تو جرم تو انہوں نے کیا جو آج پاکستان والوں کو، یعنی اس وقت ساتھ دینے والوں کے لیے کہ کیسز بنا رہے تھے، لیکن پاکستان نے کوئی رد عمل نہیں دیا، حالانکہ دینا چاہیے تھا. کوئی آفیشیل رد عمل نہیں تھا، کچھ میڈیا میں کچھ آوازیں اٹھتی رہی تھی اور پاکستان گورنمنٹ پہ پریشرائز بھی کیا گیا، لیکن ان کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگی تھی. حالانکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ بڑا سخت موقف اختیار کرتی ہے کہ کوئی بھی ریاست کے خلاف بات کرے، یہ کرے، وہ فوری طور پہ غدار ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کسی کے کان پہ جوں نہیں لینگی تھی. نجم صاحب، یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی قابل غور ہے نا کہ اس وقت جب شر پسند عناصر کے خلاف ریاست لوگوں سے تعاون مانگتی ہے اور لوگ کرتے ہیں، تو پھر یہ بات جو ہے یہ اس طرح کا بنگلہ دیش والے تجربے سے ایک سامنے آتا ہے کہ پھر جب کبھی کوئی وقت آئے گا تو پھر ریاست جو ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گی جو آج ریاست کا ساتھ دے رہی ہے، تو دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا میسج نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی آپ اہم بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، بہت ہی یہ آپ نے اہم بات کی، اور یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں. ابھی بنگلہ دیش کے مسئلے پہ ہم نے دیکھا ہے، یہ سارا کچھ سامنے نظر آیا، اس کے باوجود بھی یہاں پہ اسی طرح کے صاحب اقتدار کے رویے جاری ہیں. نجم صاحب آگے ہیں ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ. نجم صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی کسی دوسرے ملک کی حمایت حاصل کرنا اور اس کے عشیر بات پر
حکومت کرنا اور اس کا ایجنڈا وہاں لے کر چلنا اور اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا، فسطائیت اختیار کرنا، کیا یہ فارمولہ ٹھیک ہے؟ نجم صاحب لگتا ہے پروڈیوسر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہی سوال آپ سے کروں گا. نجم صاحب کی لائن میں کچھ پرابلم آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے میں یہ سوال کروں گا، کسی بیرونی ملک کی حمایت حاصل کرنا اور اس پہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمیں ایک بہت بڑے ملک کی حمایت حاصل ہے، اب ہم ملک میں جس مرضی جماعت کو بین کر دیں، جیسے مرضی الیکشن کروا لیں، لوگوں کو پہ گولیاں چلا دیں، ان کی رائے عامہ کی کوئی ویلیو نہ کریں، کچل کے رکھ دیں اور بس معاشی مسائل ذرا بہتر کر دیں تو ہم تاحیات حکومت کر سکتے ہیں. کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے سر؟ نہیں، کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے جی. مطلب یہ ہے کہ باہر سے مدد لینا یا اس طرف دیکھنا اور خود باہر والوں کی مدد کرنا، عالمی قوانین موجود ہیں. اب بھارت کی نے پہلے مکتی بانی بنائی اور یہ مکتی بانی بنانے کا اعتراف ان لوگوں نے کیا کہ جنہوں نے مکتی بانی بنائی تھی. ان میں کرنل شریف الحق بیلم تھے جن کو بنگلہ دیش نے اپنا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا اور وہ ہے بیر اتم، اور یہ یہاں پاکستان کی آرمی میں تھے. یہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کی، پھر وہ بھارت سے پہنچے، وہاں سے اس کو پتہ یہ کیا گیا بنگلہ دیش کے لیے مکتی بانی کے لیے جو کیمپ بنائے ہوئے تھے ان میں گئے، اس نے ٹریننگ لی، یہ اس کو منظم کرنے والے تھے. اب ان کی یہ کتاب آئی جو دی انٹولڈ فیکٹس، اس نے کہا یہ سارا ایک کھیل ہو رہا تھا اور ہم اس کھیل میں استعمال ہو رہے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے کر رہا ہے. ہم تو اپنی آزادی کے لیے سمجھ رہے تھے کہ بھارت ہمارے ساتھ مخلص ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ ہمیں استعمال کر رہا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ جی پھر اس کے بعد بھارت نے کیا کیا نقصان پہنچائے، اور وہاں اس کو جیسے ہی بنگلہ دیش بنا بھارت نے لوٹ مار شروع کر دی، گودام کے گودام خالی کر دیے، جو وہاں پر غلے کے تھے، چاول کے تھے، وہ وہاں لے گئے. 16,000 کروڑ ڈالر کا نقصان جو ہے وہ ہوا. اور ان دنوں میں کہ جب یہ سارا کوئی ابھی بنگلہ دیش بنا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، ہر روز ڈھاکہ میں اور بڑے شہروں میں 600 افراد کی لاشیں روزانہ ملتی تھی سڑکوں پہ، جو بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے. جو کہتے بنگال کی ایک صورت تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. تو لوگوں میں اسی لیے جب کچھ عرصہ بعد ہی مجیب الرحمان کے خلاف اس کی اپنی فوج نے ایک ایکشن لیا تو کوئی آواز اس کے حق میں نہیں اٹھی جیسے آج ہو رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے تو ہمیں بھارت کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور ہمیں تو پاکستان سے کاٹ کے ہم نے تو بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے. اور ہمیں تو یہ وہ چیز تھی کہ جو آپ کا سوال ہے بالکل، یعنی وہ مدد مانگنا بھی جرم ہے اور مدد دینا بھی جرم ہے. بھارت کو کسی نے نہیں پوچھا کہ جی آپ کس طرح سے یہ عالمی سطح پہ کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ان کی طرف سے تھی کہ جی وہاں ایک انریسٹ تھا، اس میں پھر ہم نے ان کا ساتھ دیا، یہ بھی جھوٹ تھا. جنرل مانک شاہ نے یہ بات بتائی تھی اور اس کے انٹرویوز میں بھی آئی، جو وہاں اس وقت آرمی چیف تھا بھارت کا، کہ اندرا گاندھی نے مجھے بتا کر بلایا اور کہا کہ جی وہاں پہ بنگلہ دیش پہ حملہ کرنا ہے. ابھی تو کوئی یہ سوال ہی نہیں تھا وہاں پر. وہ تو اس نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، یہ بارشوں کا موسم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نومبر سے پہلے میں وہاں نہیں کر سکتا. تو گویا کہ بھارت کے تو پروگراموں کے اندر یہ بات شامل تھی، اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ جی وہاں پر کوئی آزادی کی تحریک اٹھی، کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی، مکتی بازی خود انہوں نے بنائی تھی. تو یہ وہ صورتحال ہے جی. بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے، یہ مانگنا بھی جرم ہے، کرنا بھی جرم ہے.
ڈاکٹر صاحب اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ یہ آوازیں اٹھتی ہیں بھارت سے دوستی، اور جی ہم خام خواہ جو ہے نا ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا. تو یہ جو ابھی بنگلہ دیش کی مثال سامنے آئی ہے، بنگلہ دیش سے زیادہ کون ان کی، بلکہ بنگلہ دیش دیکھا جائے تو ایک قسم کی ان کی کلائنٹ سٹیٹ بنا ہوا تھا، وہ سب سے زیادہ امپورٹ بھارت سے ہوتی تھی. اب تو سنا ہے کہ بھارت کی مصنوعات کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے دانشور ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خام خواہ بھارت کے ساتھ نہ یہ تعلقات بگاڑے ہوئے ہیں، بھارت بہت اچھا ملک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ فرسٹریٹڈ سے لوگ ہیں. پاکستان میں کا اسلامی بننا انہیں قبول نہیں ہے. وہ سیکولر بھارت کی تعریف کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اگست کا مہینہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا احساس شکست پھر تازہ ہو جاتا ہے، مضامین لکھنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ قرارداد مکافات کے خلاف. اور اس طرح یہ جو صورتحال ہے کہ جی وہاں بھارت میں جو کچھ حالات وہاں کے ہو رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ، مسلمان اقلیت نہیں ہے، دوسری بڑی اکثریت ہیں وہاں پر. کوئی آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی میں کتنی ان کی تعداد ہے، سروسز میں کتنی تعداد ہے، جوڈیشری میں کتنی تعداد ہے، کاروبار میں کتنے، ایکسپورٹ میں کتنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے لیکن پڑھنے نہیں دیا جاتا. پھر اسی طرح جو ہر مذہب کی بڑی سے بڑی مقدس مقام تھا، مسلمانوں کی بابری مسجد ہے، سکھوں کا گولڈن ٹیمپل ہے، کرسچینس کے 200 گرجا گھر. تو بھارت تو ایک بدترین مثال ہے اقلیتوں پر ظلم کرنے کے اعتبار سے. اب تو یہاں ہمارے لوگوں میں ایک طبقہ ہے تھوڑا سا، لیکن انہیں بھارت کی محبت پاکستان سے بڑھ کے جاگ اٹھتی ہے اور وہ بھارت کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. اب وہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں کہ وہاں پر بھارت کے خلاف کتنی شدید نفرت لوگوں کے اندر موجود ہے. ابھی وہ خاموش ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی نیا نیریٹو اس پہ لے کے ہیں بنگلہ دیش سچویشنز پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے اس کا جیو پولیٹیکل کیا امپیکٹ آئے گا؟ یہ لازمی بات ہے جی کہ اس تبدیلی کے ساتھ جیو پولیٹیکل صورتحال میں فرق واقع ہوگا، اور اس سے جو کئی عالم اسلام کے بعض مسائل ہیں جیسے روہنگیا مسلمانوں کے ہیں، جیسے کشمیر کا معاملہ ہے، اور اسی طرح بھارت کی طرف سے جو مسلمانوں کے ساتھ مختلف مقامات پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس میں بھی فرق آئے گا. اور چائنا کے ساتھ جو راہداری کے معاملات ہیں اس میں بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے گی. وہ جو ون روڈ ون بیلٹ کی بات کر رہے ہیں چائنا کا جو انیشیٹو ون روڈ ون بیلٹ. جی ہاں اس میں بھی نا جی مطلب بھارت نے تو اس کے مقابلے میں ایک اور تصور دیا تھا نا، تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک نیا ٹریڈ روٹ بنایا تھا، وہ بیک بائی امریکہ. جی بالکل. تو اس لحاظ سے یہ فرق سارے واقع ہوں گے. اچھا، یہ تھوڑا سا اس میں جو چائنا کو سپیس ملے گی. جی ٹھیک ہے، چائنا کو سپیس ملے گی جی، لیکن یہ ہے نا کہ جی ہمیں بھی یہ چاہیے کہ چائنا ہمارا دوست ہے، قریبی دوست ہے، بڑا ہم ٹیسٹڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کرتے ہوئے پاکستان کو اپنے مفاد جی ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی سلمان صاحب مجھے. اچھا ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ہم نے تھوڑا سا بنگلہ دیش کے حالات پہ پس منظر پہ بات کی ہے، اور اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ
کوئی بھی ملک کی حکومت اگر وہ بیرون ملک کسی بھی ملک سے طاقت حاصل کرتی ہے بجائے کہ اپنے عوام کے ووٹوں کی طاقت سے وہ انحصار کرتی ہے کسی بھی بیرون ملک کے طاقت پر، اس کی حمایت سے طاقت حاصل کرنے پر، تو بالآخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ ملک میں کتنی مرضی بڑی فسطائیت، لوگوں کو، پارٹیوں کو بین کرنا، الیکشن رگ کر دینا، اپنی مرضی سے گورنمنٹ لے آنا، اپنی مرضی سے مخالف پارٹیوں کو اٹھا کے جیلوں میں بھیج دینا، جیسے خالدہ ضیاء کو بند کیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو کسی بھی مومنٹ پہ کوئی بھی تحریک اٹھ سکتی ہے اور گورنمنٹ کو اختتام ہو سکتا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی تحریک جو تھی یہ صرف 480 گھنٹے کی تحریک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔